بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز طلبہ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ بعض تابعین کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں چرچا کیا کرتے تھے کہ مسجد اللہ کے قلعوں میں کا ایک قلعہ ہے۔ مسجد کے اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی رہائش کے لیے الیاذ باللہ ہم جیسی ایک ضرورت رہائش رہتی ہے، مسکن کی ضرورت رہتی ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے تو اس کو اس قسم کے مکان کی ضرورت نہیں ہے، مگر بعض چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اس کی عظمت بڑھانی ہوتی ہے، جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حجرہ۔ حالانکہ اللہ کو حجرے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کعبۃ اللہ کی عظمت کئی بالا ہو گئی اللہ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے۔ دنیا میں کتنی اونٹنیاں ہیں، لیکن ایک اونٹنی وہ تھی جسے ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، جو حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہاڑ میں سے نکالی تھی۔ اس کی عظمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک شقی اور بدبخت نے اس کی کونچیں کاٹی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تہس نہس کر دی۔ کیوں؟ اب کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہوگی۔ ایک نسبت کی بات ہے۔ یہ جتنی بھی مسجدیں روئے زمین کے اوپر ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، بہی معنی کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیاں اس پر ہردم گرتی رہتی ہیں، اللہ کے فرشتوں کی آمد و رفت اس پر ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت پا کر ان گھروں کی عظمت و رفعت دو بالا اور سہ بالا اور کئی بالا ہوگی۔ یہ مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہونے۔ اور اللہ کے گھر کی عظمت دکھا کر اللہ ہم سے اس کی تعظیم چاہتا ہے۔ اللہ جب بھی کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کی عظمت چاہتا ہے ہم سے کہ بندے تکریم کرے، اس کا احترام بجا لائیں اور اس کا اعزاز کریں، بے ادبی، گستاخی اور ہر ایسی بری حرکت سے بچے جو اس کے احترام کے منافی۔ مسجد کا جب تک احترام ہوگا تب تک مسجد والوں کا احترام ہوگا۔ مسجد کا احترام پامال ہوگا تو دنیا کے اندر مسجد والوں کو بھی عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے۔ ہماری عزت مسجدوں سے وابستہ ہے۔ آج جو بعض موقعوں پر امت مسلمہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور مختلف منازل پر اپنی بے عزتی کروا رہی ہے، مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کی گھر کی تعظیم کا خیال نہیں رکھا، جو اللہ نے ان کو بے عظمت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر مسجد جو ہے وہ بڑی تعظیم کا حق رکھتا ہے ہم پر۔ اگر کوئی آدمی یہاں کا احترام پامال کرتا ہے تو ایسے ہی دوسرے آدمی کا حق مار رہا ہے، جیسے کسی سے آپ نے پیسے لیے ہوں امانت کے 50 روپئے اور واپسی کے موقع سے آپ ٹال مٹول کریں، نہ دیں اس کو، یہ حق مارنا ہوا۔ ویسے مسجد کا احترام پامال کرنا مسجد کے حق کو مارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی تعظیم ہمارے درون میں، قلب میں، سینوں کے اندر تقویٰ ہے، اس بات کی علامت ہے۔ چونکہ مسجد اللہ کا شعار ہے۔ شعار کہتے ہیں ایسی خصوصی پہچان جس کو دیکھ کر وہ جس کی پہچان ہے وہ یاد آ جائے۔ تو مسجد کو دیکھ کر ہر ایک کو اللہ یاد آتا ہے، تو اس معنی کر مسجد اللہ کا شعار ہوئی۔ اور میں نے شروع میں آیت کریمہ آپ کو پڑھ سنائی، ذالک، یہ بات ہوئی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کے اندر یہ جو دھڑکنیں ہیں نا
اور وہ تقوی کے ساتھ نکل رہی ہے، دھڑک رہی ہے، یہ قلب تقوی کے ساتھ دھڑک رہا ہے، اس بات کی علامت ہے۔ ہمارے قلوب میں کیا ہے؟ تقوی ہے یا الیاذ باللہ کفر ہے، فسق ہے، فجور ہے، زندقہ ہے، وہ کسی تھرمومیٹر پر یا لیبورٹری میں یا سٹی سکین میں نہیں آ سکتا۔ وہ تو ایک اندرونی وہ چیز ہے جو علیم بذات الصدور ذات ہی بتا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں تقوی ہے اس کی ایک علامت، اس کا ایک سمپٹمس یہ ذکر کیا کہ تم اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو۔ اتنی عظمت ہے مسجد کی۔ آج مجھے یہی موضوع سپرد کیا گیا ہے کہ میں مسجد کے حوالے سے کچھ احترام اور تعظیم کے آداب آپ کے سامنے ذکر کروں، چونکہ ہم طلباء کو بھی بعض مرتبہ دیکھتے ہیں تو مسجد کے تعلق سے ان کے دلوں میں وہ عظمت، وہ رفعت، وہ جلالت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے رب کے گھر کی ہم درون قلب سے تعظیم کریں، یہ ہمارے دلوں میں تقوی کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ مسجد سے اللہ کو کتنا پیار ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ شریعت پر ایک اڑتی نظر ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس گھر سے کتنا پیار ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے جس کو مسجد کی طرف آمد و رفت رکھتا ہوا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ایک طالب علم کو آپ دیکھ رہے ہو حجرے سے مسجد، اذان ہوئی نہیں کہ اس کی طبیعت مچلنے لگتی ہے کہ مجھے مسجد چلنا ہے، میرے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، میرا رب پکاروا رہا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ، تو میں کیسے بستر کے اوپر باقی رہ سکتا ہوں، میں کامیابی کی طرف لپکوں دوڑوں۔ تو یہ طبیعت کا مچلنا اور اس کا اٹھ کر مسجد آنا، مسجد سے پھر اپنے حجرے میں جانا یا کلاس میں جانا، پھر آئندہ نماز کے موقع سے مسجد آنا، اس طرح کا روٹین اگر کسی طالب علم میں دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے قلب میں ایمان ہے، اس کے درون میں ایمان ہے، تو ہی یہ مہمیز لگا رہا ہے، اس کو ابھار رہا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ میٹھی نیند چھوڑ کر، سارے اپنے ملاطف و ملاذ کو چھوڑ کر صبح کی ٹھنڈی کے ٹھنڈے پانی کے اندر باوجود طبیعت کے نہ چاہنے کے وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف چلے۔ سب لوگوں کو لحاف میں بلینکٹ کے اندر اوڑھ کر سونا بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کی طبیعت مچر رہی ہے عشق کی وجہ سے اپنے رب کے خاطر، ہر نماز سے پہلے وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے ایمان کی گواہی دو۔ ظاہر ہے کہ ایمان بھی کوئی ظاہری علامت رکھنے والی چیز نہیں ہے، وہ اندر کا ایک بیج ہے جو ہماری ان آنکھوں سے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، اس کے اعمال یہ علامت رہتی ہے کہ اس کے قلب میں ایمان ہے۔ مسجد کی تعظیم اتنی بڑی ہے جس کا ہمیں یہاں اندازہ نہیں ہوتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم کا سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ عرش کے علاوہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہے، مسجد سے جوائنٹ رہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد میں رہتے ہیں تو باہر ہمارا دل جڑا رہتا ہے کہ ابھی مسجد سے باہر نکل کر اپنے فرینڈ سرکل کے ٹولے میں کچھ بات کرنی ہے، اس کو ٹولہ ہی کہا جائے گا، ہمارے ٹولے کے اندر جا کے بات کرنی ہے۔ یا بعض لوگوں کو یہ کہ ابھی باہر جا کر موبائل دیکھنا ہے، جمعرات کا دن ہوتا ہے، رات کو موبائل دیکھنے کی حرص کے اندر طالب علم مسجد میں رہتے ہوئے موبائل میں اپنا دل اٹکائے رہتا ہے۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہو، حجرے میں ہو، کلاس میں ہو، آپ کا دل اٹکا رہے مسجد کے اندر، قلبہ معلق بالمسجد۔ یہ ہو گئی بات آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارا ہونے کی، اور اللہ کل سب کو دھوپ میں کھڑا رکھے گا اور سخت چلچلاتی دھوپ ہوگی، اور اس دن آپ کو عرش عظیم کا سایہ دے گا۔ کیوں؟ اس کا دل میرے گھر کے ساتھ لگا تھا۔ بچوں، یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یا کسی دوسری مخلوق کے لیے یہ احکام ہے؟ کوئی دوسرے آئیں گے اور اس پر عمل کریں گے، ہم ہی کو ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مسجدوں کا حال اللہ کے یہاں اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ مساجد کی حفاظت کے لیے قوموں کو لڑوا دیتا ہے، بڑے بڑے ملک لڑ جاتے ہیں، منشا ہوتا ہے مساجد کی حفاظت۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔
اگر اللہ قوموں کو نہ لڑاتا تو یہودیوں کی، نصرانیوں کی یہ جو عبادت گاہیں ہیں وہ بھی ڈھا دی جاتی، اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جس میں اللہ کا بکثرت ذکر ہوتا۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں؟ اللہ قوموں کو لڑاتا ہے، تم لڑو، مسجد محفوظ رہے گی، ورنہ تمہاری توجہ تخریبی ہے، اگر مسجدوں کی طرف آئی تو مسجدوں کو ویران کر دو گے، تو انہیں آپس میں خوب لڑا دیا جاتا ہے۔ اللہ اس آیت میں یہ فرماتا، ملکوں کے ملک جس کے لیے باہم دست بدامن کر دیے جاتے ہیں، لڑا دیے جاتے ہیں، وہ ہے یہ مساجد۔ اتنی عظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی۔ کیا ہم لوگ بھی اتنی عظمت مسجد کی اپنے قلوب میں رکھتے ہیں جتنی ہمارا رب ہم کو دکھاتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجھے پیدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ رب جسے چاہتا ہے سب کو وہی چاہنا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں مسجد کی عظمت نہیں آئی ہے تو شریعت پر ہم 100% عمل پیرا نہیں ہے۔ ہمارے قلوب کے اندر مسجد کی عظمت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے، بے حرمتی، بے احترامی، حرمت پامالی بالکل نہیں ہونی چاہیے، جس سے ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہے۔ مسجد اللہ کی یاد کی جگہ ہے، اللہ کی نماز کی جگہ ہے، تلاوت کی جگہ ہے۔ مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں اس بدو کا پیش آیا۔ ایک بدو جن کو بہت زیادہ احکام سے واقفیت نہیں تھی، تو وہ مسجد میں آئے۔ مسجد نبوی اس وقت کچے فرش کی تھی، ایسی ٹائل وائل اور پتھر وتھر نہیں تھے، اس میں کچی زمین تھی۔ تو آ کر ایک کونے میں کھڑا کھڑا پیشاب کر رہے وہ اعرابی۔ صحابہ کو بہت تعجب بھی ہوا، اور مسجد میں پیشاب، دوڑے اس کے پیچھے اور چاہ رہے تھے کہ چیخیں اور اس کو روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں رک جاؤ، اس کو کچھ مت کہو، پیشاب کر لینے دیا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کے اوپر ایک ڈول ڈال دو پانی کی، بہا دو اس کو، اور اس کو بلوایا، اور قریب بلوا کر بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، نماز ہونی چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے، اس کے لیے یہ گھر بنایا جاتا ہے۔ بڑی محبت سے آپ نے، بس اتنا۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیے، اور ہم بھی ہوتے تو ایک مرتبہ چراغ پا ہو جاتے کہ اے مسجد میں پیشاب کر رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس کی تاثیر کیا تھی؟ جب یہی شخص تھوڑے سے دینداری کی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوئے، بعد انفقو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، نہ کوئی سخت گیری فرمائی، بلکہ بڑی محبت سے فرمایا المسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان کے اندر تلاوت ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی نماز ہونی چاہیے۔ ایک کتنا سکہ آپ کی رافت و رحمت کا اس آدمی کے قلب میں جم گیا۔ ایک طریقہ وہ بھی تھا جو صحابہ چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تبلیغ وہ انوکھا تھا، انیرا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ اس کو فرما دیا اب تھوڑی یہ پیشاب کرے گا آئندہ، ختم۔ اس کے دل کے اندر بات جم گئی، محبت سے سمجھائی گئی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ کو آپ نے اس لیے بھی منع فرمایا تھا کہ اگر اس آدمی کو روکا جاتا چیخ کر تو یہ دوڑتا، تو مسجد کی ابھی تو ایک ہی جگہ ناپاک ہو رہی تھی، یہ دوڑتا تو کتنی جگہ پیشاب سے ناپاک ہو جاتا۔ یہ فوری ڈیسیزن جو ہے وہ بھی نبوی شان ہے کہ مجھے پیشاب سے روکنا ہے، پیشاب کے پھیلاوے کا کام نہیں کرنا ہے۔ آپ صحابہ جو جوشیلا کام کر رہے ہیں وہ پیشاب کے مسجد میں مزید پھیلنے کا ذریعہ ہے، چونکہ وہ پیشاب کرتا کرتا بھاگتا دوڑتا۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر پیشاب روک دیتا اچانک تو ممکن ہے درون میں کوئی ایسی سخت بیماری ہو جاتی جو خواہ اس کے بغیر بھی پیشاب کو روکا جا سکتا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، آپ نے اس چیز کے اندر، اس حدیث شریف کے اندر مسجد کے مقاصد ذکر فرما دیے۔ مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے ہیں اور نماز کے لیے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کام کے لیے مسجد نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے ذکر کی وَمَسَاجِدُ
یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام عبث نہیں ہے، اس نے مسجد کی ساری صفات کے بیچ اس صفت کو منتخب فرمایا، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اس میں بار بار اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ ہے وہ مساجد۔ اس لیے مسجد کی تعظیم ہمارے ذمے مسجد کا حق ہے، جیسے اولاد کے ذمے ماں باپ کی تعظیم یہ ماں باپ کا حق ہے، مسجد کی تعظیم بھی ہمارے ذمے میں مسجد کا، اگر ہم اس کو پامال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس سلسلے میں بڑی پوچھ ہو سکتی ہے، اور اللہ بہت غصہ ہوتا ہے۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا جیسے ہمارے یہاں بہت کامن ہے، عام ہے، طلبہ مسجد میں آتے ہیں تو بس دنیاوی باتیں اور ادھر ادھر کی چیزیں، اور بعض تو ٹولہ بن جاتے ہیں، ایسا حلقہ حلقہ بن جاتے ہیں، وہ بہت پرانی بیماری ہے یہ۔ ہم لوگ جب دورے میں تھے تو ایک ذمہ دار تھا، وہ مسجد کا نگران تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ پکنک پوائنٹس، سب پکنک پوائنٹس ہیں، یہاں آپس میں بیٹھ کے جیسے باغ میں بیٹھ کے بچے بات کر رہے ہیں وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ جانتے ہو مسجد میں بات کرنے کا بھگتان کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا ایسے نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو کیا ہماری اتنی ساری نیکیاں ہیں کہ ایک میچس لگا کر ہم بسم کر دیں اس کو، ساری نیکیوں کو؟ اگر بہت ہے تو آپ ہم کو دے دو، پڑوسی کو دے دو جس کو ضرورت ہے، ضائع کیوں کرتے ہو، جلا کیوں دیتے ہو، بسم کیوں کر دیتے ہو؟ تعجب ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر جو خواہ دنیاوی باتوں کے اندر مجبور رہتے۔ ہمارے اسلاف اس کا بڑا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ خلف ابن ایوب حنفیہ کے ایک بڑے شخص سمجھے گئے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا کوئی غلام ان کو بلانے کے لیے آیا، وہ مسجد میں تھے، تو غلام کو کہا باہر گئے، مسجد کی باؤنڈری سے باہر جا کر کہا کیا بات ہے بتا، یہ بھی نہیں کہ آؤ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی نہیں بولنے دیا، چپ رہو۔ باہر گئے اور بات کی اور پھر اندر آئے۔ کیوں؟ انہی کے لیے یہ سب احکام تھے، مسجد کی احترام کا خیال کرنا، اس کی تعظیم کا خیال کرنا کیا انہی کے سر واجب تھا؟ ہمارے ذمے میں ضروری نہیں ہے۔ ہم کتنے بے تحاشا بات کر لیتے ہیں مسجدوں کے، اور پھر بعض مرتبہ تو ابھی نماز ختم ہوئی نہیں کہ اتنا زور سے شور شرابہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کو ڈانٹنا پڑتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ خاص کر کے کوئی اعلان کسی جلسے کا ہوا یا نہیں ہوا، اس کے بعد تو بچے سمجھتے ہیں ابھی تھوڑی گھڑی کے لیے مسجد حلال ہو گئی، بات کرنا ہمارے لیے زور زور سے بات کرتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو بازو میں آپ زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اتنا آہستہ پڑھیے کہ اسے خلل نہ ہو، تو ہماری بات کی بھلا کہاں گنجائش ہو سکتی ہے؟ مسجدوں میں بات یا شور شرابہ یا غیر اللہ کی آواز بلند کرنا، یہ سب چیزیں مسجد کی احترام پامالی، اس کی عزت کو پاؤں تلے روندنا۔ اور میں نے بتایا مسجد کی عزت سے ہماری عزت وابستہ ہے۔ آپ مسجد میں معزز ہیں یا مسجد کو حق کے عظمت دینے والے ہیں تو باہر آپ کی عزت ہوگی، ورنہ یہاں پامال کر کے آپ باہر اپنی عزت کے خواہاں ہو تو یہ خیال است و محال است و جنون، غلط ہے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم کے ساتھ مسلمانوں کی تعظیم نہیں ہوگی۔ مسجدوں میں ہمارے یہاں الحمدللہ موبائل کی پابندی ہے، گاؤں میں، شہروں میں، عوام کے بیچ دیکھ لو، موبائل پر باتیں، رنگ ٹون، ایسے جو گانے بجانوں پر مشتمل، میوزک اور جو ہے رقص و سرور کے جو موقع سے جو آوازیں نکلتی ہیں ان پر مشتمل۔ کیا یہ مسجد کی تعظیم؟ ارے وہ اچھی خاصی گستاخی ہے، اچھی خاصی گستاخی۔ آپ گھر جاؤ تو وہاں مسجد کے اندر ہرگز بات مت کرو موبائل کے اوپر۔ ابھی تو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ نماز کے فوراً بعد سلام پھیرا اور آدمی نے موبائل لیا اور بات کرنا شروع کیا، ادھر سے آواز ادھر سے آواز۔ باہر جاؤ آپ شہروں میں، یہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے گھر کی عظمت۔ اور یاد رکھو ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں،
بہت آسانی سے چلا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی تو کیا. بڑے عذاب جن گناہوں کے اوپر مبنی ہیں ان میں سے ایک گناہ مسجد کے اندر آوازوں کو بلند کرنا بھی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے 15 گناہ جب عام ہو جائیں گے تو اس وقت سرخ آندھی کے چلنے کا انتظار کرو. لال آندھی چلے گی, زمین میں لوگوں کے ڈھسا دیے جانے کا انتظار کرو, لوگوں کے چہرے کے مسخ ہو جانے, سور بندر بن جانے کا انتظار کرو. یہ سب سزائیں سنائی گئی. اور 15 گناہ ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت بیان فرمائی اس کو ترمذی شریف میں ذکر کیا گیا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے رفعت الاصوات فی المساجد. ایک گناہ کیا ہے؟ رفعت الاصوات فی المساجد. مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی جامعیت اتنی گہری ہے. آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ نہیں مسجدوں میں باتیں ہونے لگے گی. آپ نے فرمایا رفعت الاصوات فی المساجد. باتیں بھی اور آج کے موبائل کے رنگ ٹون بھی داخل ہیں اس میں. ارے رفعت الاصوات بلا کسی مجاز کے صادق آتا ہے کہ نہیں رفعت الاصوات پر اپنی حقیقت سمیت ثابت ہوتا ہے. صرف باتوں میں اگر گھیر دیا جاتا تو ان سب بری آوازوں کے اوپر حدیث شریف میں کوئی سراغ نہ ملتا. رفعت الاصوات, کوئی بھی آواز ہو جو غیر اللہ کی ہو وہ سب کی سب رفعت الاصوات فی المساجد کے ماتحت داخل. اور یہ مصیبت لاتی ہے. دیکھا آپ نے کتنے بڑے عذاب جو امم سابقہ پر بھیجے جاتے تھے. پیچھے جو اقوام گزری ان کو کبھی مس کر دیا گیا, کبھی زمین میں ڈھسا دیا گیا, اور کبھی کبھی جو ہے سرخ آندھی نے ان کا کام تھا. یہ بڑے عذابات ہیں. ان میں سے ایک گناہ رفعت الاصوات فی المساجد. قرب قیامت میں مسجدوں کے اندر ایسی آوازیں بڑھ جائے اور ان میں مشغول ہوں گے تو ہدایت کے اعمال میں مشغول ہونے سے ہم لوگ محروم رہیں گے. مسجدیں آباد ہوں گی یعنی ظاہری قمقموں سے, لیکن ہدایت سے خالی ہوگی. روایت میں آتا ہے مسجدیں ان کی ظاہری ٹپ ٹاپ سے فیسلٹیز سے اور ظاہری مرافق و سہولیات سے آباد ہوگی لیکن ہدایت سے خالی ہوگی. ہدایت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. کوئی اپنی نجی گفتگو کر رہا ہے, کوئی موبائل میں مشغول ہے, کوئی میسج, کوئی ٹیکس اور کوئی کیا الا بلا کر رہا ہے. یہ سب حالات ہیں اس وقت, اور اسی نے امت مسلمہ کی پستی میں بہت بڑا رول ادا کیا. آج ہم بڑے بڑے اسباب تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے تلاش کیجئے, لیکن ان چھوٹے اسباب کو بھی نظر انداز نہ کیجئے, اس سے صرف نظر نہ کیجئے. ان اسباب کے ساتھ حدیث شریف میں ہماری بہت ساری مصیبتیں, سزائیں, عذاب اور عقاب جوڑ دیے گئے. تو یہ سب چیزیں شائن شان نہیں ہیں مسجد کی. بیت اللہ میں دیکھو, آج سے لگ بھگ 12-15 سال پہلے کی بات کروں تو ہمارے ایک عزیز انگلینڈ سے آئے تھے. تب تو بول نیا نیا موبائل جو ہے نکلا تھا, اتنا زیادہ یہ بھی نہیں تھا, شیو بھی نہیں تھا اس کا. تو کہہ رہے تھے کہ میں مسجد کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میرے بازو میں ایک افغانی تھا, اس کی موبائل کی رنگ ٹون بجی. تو وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور دنیا گھومے ہوئے تھے. وہ جو ہمارے عزیز تھے محروم ہو گئے. تو انہوں نے کہا میں تو چونک گیا, پھڑک اٹھا. یہ وہ رنگ ٹون تھی جو نصارہ اپنی معبد گاہوں کے اندر بوقت عبادت بجاتے ہیں. یہ وہ رنگ ٹون تھی. کبھی ہم نے سوچا بھی تھا کہ اللہ کے گھر کے قریب شرک کا نشان ایسے میوزک بجیں گے؟ سوچا بھی نہیں تھا. وہ تو اتنے غصہ ہو گئے, یہاں آ کر انہوں نے سعودی ایمبیسی کو ایک خط لکھا باقاعدہ کہ اس پر قابو پاؤ آپ لوگ موبائل پر, جبکہ ابھی تو شروع ایام تھے اس کے, اتنا شیوع بھی نہیں تھا اس کا. تو انہوں نے باقاعدہ ایمبیسی کو خط لکھا. ابھی آج آپ جا کر دیکھو تو پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے, کوئی تصویر کھینچ رہا ہے, کوئی میوزک بجا رہا ہے. الیاذ باللہ مطاف کے اندر جب طواف کر کے بیٹھتے ہیں لوگ تو موویز اور سیریلیں دیکھتے ہیں اللہ کے گھر میں. یہ ریلا پھر تھمنے والا نہیں ہے. آپ نے ایک مرتبہ ڈھیلا چھوڑا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مسجد کے اندر. پھر آپ موبائل میں کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر مسجد کا احترام جو ہے پامال ہو کر رہ جاوے. ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے عملی طرز سے لوگوں میں ایک ایسی تبلیغ کریں کہ نہیں, مسجد عظمت گاہ ہے, جلالت کی, اللہ کی رفعت بیان کرنے کی جگہ ہے.
کیوں اس کا الٹا نہیں کرتے کہ ہم لوگ مسجد کے اندر ایسے لو لگا کر بیٹھے، مسجد کے سارے فوائد جو اللہ نے مسجد کے ساتھ وابستہ کر رکھے ہیں ان سے مالا مال ہو کر مسجد سے باہر نکلیں؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کو معلوم ہے مسجد کے ساتھ آمد و رفت رکھنے کی وجہ سے انسان فرشتوں میں چہیتا بن جاتا ہے، فرشتوں کا چہیتا۔ ارے میں روزانہ ایک جگہ بیٹھتا ہوں، میرے بازو میں ایک طالب علم روزانہ آ کر بیٹھتا ہے تو ایک انس ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ فرشتوں کو ایسا انس ہو جاتا ہے۔ اعلام الساجد عن احکام المساجد میں علامہ زرکشی شافعی نے ایک حدیث لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص مسجد کے اندر بڑی پابندی سے اہتمام سے آتا جاتا رہتا ہے، تو بعض مرتبہ اگر وہ نہیں آتا تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص دکھ نہیں رہا ہے، اور جب نہیں دکھتا تو گلیوں میں کھوجنے نکلتے ہیں اس کو، کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے وہ اس کی بیمار پرسی کر کے آ جائیں۔ اتنا انس اس معصوم مخلوق کو ہو جاتا۔ آج اگر ہم لوگ کسی جگہ جا کر کسی پی ایم سی ایم کی نظر میں آ جائیں اور وہ ہم کو تھوڑا پہچاننے لگے تو ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا کی جو ہے ایک بہت بڑی فتح ہم نے کر لی۔ تو ان فرشتوں کے بیچ ہمارا تعارف ہو رہا ہے جو فرشتے کل کو بوقت وفات لینے آنے والے۔ ہمارے یہاں اس کی عظمت نہیں ہے فرشتوں کے بیچ متعارف ہونے کی۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں تو اللہ میرا ذکر وہاں کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ تو میں اتنا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے فرشتے میرے نام سے مانوس ہو جائیں، اور کل کو وہ جب میری روح نکالنے کے لیے ملک الموت کے ساتھ آئیں تو آپس میں چرچا کریں کہ اس کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، وہ وہاں کی مذکورہ ہے، اللہ کی مجلس کی مذکور، جس کی یاد وہاں ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے اور ہم سب بھی متعارف ہے، اس سے بار بار ذکر آیا ہے اس دربار عالی میں اس کا، تو لا محالہ ان کو میرے ساتھ نرمی کرنی پڑے گی۔ کتنا باریک اور لطیف ویژن، یعنی فرشتوں میں متعارف ہونا ایک بہت محمود چیز ہے، مطلوب چیز ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ ان باریک باریک چیزوں ہی سے تو انسان کی آخرت کی کامیابیاں اور بامرادیاں وابستہ ہیں۔ قدم قدم کے اوپر آپ کو کامیابی چاہیے ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا ہم کو جو ہے کرنا پڑے گا، ان چیزوں سے وابستگی رکھنی پڑے گی۔ بہرحال مسجدوں کی عظمت بجا لائیے، اس کے احترام پامالی سے خوب بچیے، مسجد کے اندر شور شرابہ نہ کیجیے، خواہ مخواہ لوگوں سے بات چیت وغیرہ ہرگز نہ کیجیے۔ آپ مسجد آئیں، 3 منٹ باقی ہیں، عصر سے پہلے یا عشاء سے پہلے آ گئے، 3 منٹ میں 2 رکعت ہو جاتی، پڑھیے۔ 4 نہیں پڑھ سکتے تو ایسا تھوڑی ہے کہ 2 بھی نہیں پڑھ سکتے، آ کر 2 تو پڑھو، کم سے کم 2 پڑھ لو، طلبہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے ایسا مت کرو، 2 رکعت تو پڑھ لو۔ اس 2 رکعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل کی زمین فرائض کے اوپر اترنے والی برکتوں کو لوٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ارے کسان جو ہے وہ اپنی زمین کو ایسے ہی بیج بو دیتا ہے نہیں، پہلے الٹ پلٹ کرتا ہے اور اندر کھاد ڈالتا ہے اور پھر بیج ڈالتا ہے تاکہ پورا موافق و سازگار ماحول اس کو ملے۔ تو ہمارے فرائض کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو برکات اترتے ہیں ان کو کامل طریقے پر قلوب میں جذب کرنا ہو تو اس کے لیے زمین دل کی الٹ پلٹ کیجئے، اس میں کھاد ڈالیے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ یہی 2 رکعت۔ اور اگر اس کا موقع نہیں ہے آپ کے پاس تو کم سے کم بیٹھ کے بات چیت نہ کیجیے، اللہ سے دل لگائیے۔ دنیا سے کٹے گا تو اللہ سے جڑے گا۔ آج دنیا والوں کو شکایت ہے کہ ہماری نماز میں دھیان ہی نہیں لگتا، تو آپ دوڑے دوڑے آتے ہیں، رکوع میں شریک ہوتے ہیں، تو ابھی دنیا سے کٹا نہیں تو نماز میں لگے گا کیسے آپ کا جی؟ ارے اس کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے۔ یہ سنن قبلیہ جو رکھی گئی ہے اس کا فلسفہ ہی ہے کہ آپ کا قلب دنیا سے کٹے اور نماز میں جڑے، پھر دیکھیے ایک حلاوت آپ کو محسوس ہوگی، اور پھر مسجد سے باہر دوڑے دوڑے جانے کو جی نہیں چاہے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے کہ سلام پھیرا نہیں کہ دوسرے سلام پر اٹھ کے بھاگتا ہے، ابھی تو ان کو معلوم نہیں کہ پہلا سلام صرف وہی واجب ہے، اگر معلوم ہو تو دوسرا سلام پھیرے بغیر جو ہے بھاگ جائیں۔ ایسے لوگ ہیں،
نہیں دیکھا آپ نے، عوام میں بہت سے رہتے ہیں، مطلب مسجد کاٹنے دوڑتی ہے، نماز بعد تو ایک گھڑی نہیں رک سکتے. کیوں؟ نماز میں مٹھاس ہی نہیں ہے، حلاوت ہی نہیں ہے ان کی نماز میں، انہوں نے ویران کر رکھی ہے اپنی نماز کو. تو اپنی نماز کو آباد کرو، خاص کر کے سنن قبلیہ جو مؤکدہ ہیں ان کو تو مت چھوڑو. بہت تعجب ہوتا ہے جب اساتذہ کی مجلس ہوتی ہے، اس میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ طالب علم سنن قبلیہ چھوڑتا ہے مؤکدہ، فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، جمعہ سے پہلے کی 4 رکعت، جمعہ کے بعد کی سنن چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی بھاگ جاتا ہے. یاد رکھو سنن مؤکدہ بلا وجہ شرعی اگر کوئی آدمی تسلسل کے ساتھ گنواتا ہے، گم کرتا ہے، تو یہ فاسقوں کی فہرست میں آ جاتا ہے. اللہ کے یہاں بلیک لسٹ ہے فاسقوں کی، جس کو فاسق کہا جائے. سنن مؤکدہ کو شرعی عذر کے بغیر مسلسل چھوڑنا، بلا وجہ کے چھوڑنا، یہ انسان کو فاسق بنا دیتا. کل کو کسی قاضی کی عدالت میں جاوے گا شہادت دینے تو کان پکڑ کے باہر کر دیا جائے گا، یہ قابل ہی نہیں ہے، مردود الشہادہ. فاسق کی گواہی تھوڑی قبول ہوتی. اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پامالی ہو جاتی. سنن مؤکدہ ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے. پتہ نہیں بچے بے تحاشا کیسے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم کو تو یقین بھی نہیں آتا کہ اس قدر کثرت کے ساتھ بچے سنت مؤکدہ چھوڑتے ہوں گے. مت اپنے ساتھ ظلم کرو. یہ سنن مؤکدہ کا خانہ خالی رہ جاوے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں کاٹے گا. 2 مرحلوں پر بہت سخت مناظر دیکھنے کو ملیں گے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قبر میں پوچھا جائے گا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، آپ کو معلوم ہے نا قبر کے اندر وہ سارے پردے ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں جہاں تشریف فرما ہے وہاں اشارہ کر کے فرشتہ پوچھتا ہے یہ کون ہے جو تمہارے بیچ بھیجا گیا تھا. جس نے سنت مؤکدہ ادا نہیں کی، ممکن ہے اس کے لیے بڑی کٹھن منزل ہو، یہ جواب نہ دے سکے یا جو ہے لکنت طاری ہو جائے اس کی زبان کے اوپر، صحیح کامل جواب نہ دے پائے. اللہ حفاظت فرمائے. اور ایک موقع ہے حوض کوثر پر حاضری، تب آدمی منہ نہیں دکھا سکے گا. جس نے علی الدوام پابندی سے سنن مؤکدہ چھوڑی ہو کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکے گا. خدا را رحم کرو، بڑے کٹھن منازل، بہت دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، انسان کا پتا پانی ہو جاوے گا. آج ہم سوچتے ہیں یا اس سلسلے کے مناظر کتابوں میں حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، تب پریکٹیکل جب انسان کو بھگتنا پڑے گا کیا عالم بنے گا اس وقت. رحم کرو اپنے اوپر، سنت مؤکدہ اہتمام سے ادا کرو. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو اولا چیزیں ہیں ان کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سنن غیر مؤکدہ یعنی نوافل کی توفیق دیتے ہیں. سنن غیر مؤکدہ جو پابندی سے پڑھتا ہے اس اللہ تعالیٰ سنن مؤکدہ پر دوام بخشتے ہیں، اور سنن مؤکدہ جو برابر ادا کرتا ہے اس کو واجبات کے مواظبت کی توفیق ہوتی ہے، اور جو واجبات پر جمع رہتا ہے اس کو فرائض کے اندر مداومت ملتی ہے، ہمیشگی ملتی ہے. یہ چین ہے، ایک پوری ایک لنک ہے، پوری ایک سلسلہ ہے جس کی ایک کڑی دوسری کڑی سے کنیکٹڈ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے جو ہے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہی تو ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھو اس کی وجہ سے کل کو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا حوصلہ پیدا ہوگا تمہارے اندر. اور جو آدمی ان سنتوں کو پڑھتا ہے انشاءاللہ کبھی ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا. نماز کے بعد بھی سنن پڑھیے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن وہ معبود دیکھ رہا ہے جس کے یہاں ہم کو کچے چٹے کا حساب دینا ہے. اس لیے طلبہ عزیز سے یہی درخواست ہے، مسجد اپنے جملہ آداب سمیت ہمارے دل و دماغ میں رہے، ہم بجا لائیں. صف بندی کے جو اصول ہیں وہ بھی ہم جانیں. بعض مرتبہ ایک ہی طرف صف لگتی، ارے امام کی داہنی طرف سے شروع کرو، دانا بایاں مطلب برابر ہونی چاہیے. ایک طرف صف لگ گئی اور ایک طرف خالی، برابر سرابر ہونی چاہیے دونوں جانب. پھر اگلی صف، آگے جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے. پہلے سے صف میں جڑ جاؤ. طلبہ میں اس میں بھی افراط و تفریط ہے. بعض جو ہے وہاں کھڑے کھڑے انتظار کرتے ہیں. بھائی چند گھڑیاں ہیں تو بیٹھ جاؤ، چونکہ انتظار الصلاۃ بھی صلاۃ ہے، تو آپ کھڑے کھڑے کیوں انتظار کرتے؟ بیٹھ کے انتظار کرنا یہ ادب میں سے.
آپ کو تھوڑا اٹھنا پڑے گا، اتنا ہی ہے نا، لیکن کر لو، اللہ کو پیار آ جائے آپ پر۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ تکبیر عادی ہو جاتی ہے تب کھڑے ہوتے ہیں، وہی نور الازاح والا مسئلہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا، صرف اسی میں وہ اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے۔ ارے جلدی کھڑے ہو جاؤ، چونکہ صفیں جلدی لگے گی تو آگے جگہ خالی نہیں بچے گی، ورنہ ایسے موقع پر کھڑے ہوں گے تو پھر بیچ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا خلا رہ جاتا ہے۔ اب نماز شروع ہو گئی، آگے والا خلا پر کرنے کے لیے کوئی بڑھ ہی نہیں پا رہا، تو پہلے سے سب بندی کرو۔ نماز کے بیچ میں، صف کے بیچ میں خلا رہ جانا دلوں کی دوری کا باعث، دل میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، اس لیے لگ کر کھڑا ہونا چاہیے اور بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارے فقہا تو فرماتے ہیں بیچ میں بچے کو بھی مت کھڑا کرو، چھوٹے بچے ہیں نابالغ تو ان کا رہنا نہ رہنے کے درجے میں، گویا صف خالی رہے، اسی لیے بچوں کی صف پیچھے، چھوٹے بچوں کی صف جو ہے ان کی جو ترتیب ہے وہ پیچھے رکھتی، تو چھوٹے نابالغ بچے یہاں نہ کھڑے رہیں بیچ میں۔ بہرحال اتنے آداب وہ سب کس کے لیے ہیں؟ صرف ہم رٹ کر امتحان دے کر یہاں سے باہر جائیں اور بین الدفتین رہیں وہ کتاب کے بیچ میں، بس نہیں، یہ ہمارے عمل میں لانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہیں وہ کرنے سے جتنے یاد رہتے اتنے رٹنے سے یاد نہیں رہتے۔ نماز کی 51 سنتیں ہیں تو ایک تو رٹ برٹ کرتا ہے اس کو تو ٹھیک ہے، چند دنوں بعد بھول جائے گا، اور ایک وہ آدمی 51 کی 51 سنتیں اپنی پریکٹیکل زندگی میں لے آتا ہے، بنفس نفیس اسے انجام دیتا ہے، تو یہ آدمی کبھی نہیں بھولے گا یہ سنت یہ سنت یہ سنت، میں بجا لاتا ہوں اس چیز کو، میری عملی زندگی میں وہ شامل۔ تو بہرحال طلباء سے درخواست ہے کہ مسجد کے حوالے سے ہماری جس قدر کوتاہیاں ہیں ہم لوگ ان سے اپنا دامن جھاڑیں، اپنے آپ کو ان کوتاہیوں سے پاک رکھیں، اور بھی مسجد کے حوالے سے جو کچھ آداب ہیں وہ پڑھیں، سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد کی جو عظمت ہم سے آج تک پامال ہوئی ہے معاف فرمائے، اور آئندہ اس کا جو حق تعظیم ہے ان کو ادا کرنے کے لیے ہم کو مقتدر بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیجئے بچوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہماری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کی عادت ہو گئی، چھوٹے بڑے نئے پرانے، جان کر کیے ہوئے انجان کر کیے ہوئے، دن کے اجالوں میں رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما، ہم نے تیرے بھی بہت حقوق پامال کیے، معاف فرما، تیرے بندوں کو بھی بہت ستایا، تیری مخلوق کی حق پامالی بھی بہت کی، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ جن جن کے حق ہم نے پامال کیے ان سے معافی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو نے اپنے فضل خاص سے ہم کو بہت مقدس جگہ پر جمع فرمایا ہے۔ اے اللہ مدرسوں کے اندر تو نے اے اللہ اپنا علم دین جو تیری صفت ہے اس کو عطا کرنے کے لیے ہم کو یہاں بلایا ہے۔ اے اللہ ہماری اس طالب علمانہ زندگی کے اندر تقدس پیدا فرما، اے اللہ ان میں شفافیت پیدا فرما، صفائی پیدا فرما، اس کو گناہوں کی کدورت اور گدلے پن سے اے اللہ ناپاک کرنے سے، پلید کرنے سے اور گندہ کرنے سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ اللہ ہماری نادانی پر رحم فرما۔ اللہ ہم انہی آنکھوں سے تیری کتاب قرآن کریم کو بھی دیکھتے ہیں اور انہی آنکھوں سے پورنوگرافی بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ انہی آنکھوں سے ہم لوگ حدیث شریف بھی دیکھتے ہیں اور انہی آنکھوں سے ہم بدنظری بھی کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے۔ اللہ ان آنکھوں کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں نصیب فرما دے۔ اللہ بے شک یہ آنکھیں چومے جانے کے قابل ہیں کہ جن آنکھوں نے تیری کتاب کو دیکھا اور علم کی تحصیل کے طریقے پر دیکھا۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی نگاہوں کی قدر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جسم و جان کی ایک ایک بوٹی اپنے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے لہو کا ایک ایک قطرہ قبول فرما، ہمارے اوقات کا ایک ایک لمحہ اور ہماری زندگی کا ایک ایک لحظہ قبول فرما۔ اے اللہ ہماری خواہشات اور ہمارے جذبات اور ہمارے عواطف
اور ہماری زندگی کی ساری چاہتیں ہیں اور سب کچھ تیرے اوپر ہم قربان کرتے ہیں، اے اللہ تو قبول فرما لے، ہماری آزمائش نہ فرما، اے اللہ ہم سب کو احقاق حق کے لیے قبول فرما، ابطال باطل کے لیے قبول فرما، احیاء سنت کے لیے قبول فرما، اماطت بدعت کے لیے قبول فرما، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قبول فرما، اخلاء عالم عن الفساد کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری زندگی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی صیانت و حفاظت اور خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اصلاح ناس و نفوس کے لیے قبول فرما، ہماری زندگی کی ایک ایک گھڑی کو اللہ تیرے پیچھے قربان کر دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم اپنے لیے جینے والے نہ ہوں بلکہ تیرے لیے جینے والے ہوں، ایسی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ان میں سے سب طلباء کو علم دین کا وافر حصہ نصیب فرما، اس کے جو آداب ہیں اس کے ساتھ انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، غفلتوں اور تکاسل و تکاہل کو ان سے دور فرما دے، اے اللہ اسباب غفلت اپنے پاس رکھنے سے بھی ہماری پورے حفاظت فرما، اے اللہ یہ جو بہترین جامعہ تو نے عطا فرمایا، جس کی اپنی ایک وقات ہے، جس کی اپنی ایک عظمت ہے، تو جانتا ہے، تو نے ہی رکھی ہے، اللہ اسلاف کی دعاؤں سے یہاں روحانیت ہے، برکت ہے، اے اللہ ہم کو اسے پامال کرنے والوں میں سے نہ بنا، اس کو بالغی بخشنے والوں میں سے بنا یا الہ العالمین۔ ہمارے اساتذہ ہیں اور انتظامیہ ہے، ہمارے بڑے ہیں، اللہ ان کے زیر سایہ ہم کو بن کر نکلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اتنے بہترین مواقع ہیں، اللہ لوگ ترس جاتے ہیں، جب شروع سال میں داخلے مسترد ہوتے ہیں تو روتی آنکھوں بہت سے طلباء یہاں سے جاتے ہیں، اللہ ہم یہاں رہ کر اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، یا الہ العالمین ہماری نگاہوں کے اندر قدردانی عطا فرما، اللہ بہترین اسباب و وسائل تو نے سارے ہمارے لیے جمع فرما دیے، یا الہ العالمین غیروں کی اور دشمنوں کی ان مدارس پر نظر ہے، اے اللہ ان کی نگاہوں کے اندر اس کی اہمیت ہے، اے اللہ ہم درون میں رہتے ہوئے اس کی وہ اہمیت نہیں جانتے تو جو دشمنان باہر رہ کر جان رہے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس کی عظمت و احترام پیدا فرما دے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اے اللہ یہاں کی ہماری ہر گھڑی کو تو قبول فرما لے، باسعادت بنا دے، اللہ ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہمارے ہر طالب علم کو علم نافع سے نواز، اللہ غزیر علم نافع سے نواز، عمل متقبل سے نواز، اللہ ہماری زبان کو اپنی ذاکر بنا دے، اللہ ہماری طالب علمانہ ایک ایک گھڑی کو گناہوں سے پاک فرما دے، نافرمانیوں سے پاک فرما دے، اللہ جو آداب اور اصول ہیں ان کی پوری طرح پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ طلباء کے علوم میں گہرائی پیدا فرما، اللہ انہیں روح عبارت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے یہاں مطالعوں کا اور تیرے دین کی کتابوں کے مطولات کے مطالعے کا ذوق ختم ہوا جا رہا ہے، یا الہ العالمین طلباء کے اندر وہ پیدا فرما دے، اللہ گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دنیا والے لوگ اللہ دنیا پانے کے لیے مر مٹتے ہیں، اللہ 18 گھنٹے 19 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ سستی اور غفلت اور آرام پسندی اور تن پسندی کو یا الہ العالمین معاف فرما دے، اور آئندہ ہم کو خوب چاق و چوبند نشیط بن کے تازہ دم ہو کر اے اللہ علم دین کے پیچھے لگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہاں کے انتظامیہ کے جو اصول ہیں ان کو ہم اپنے لیے مفید سمجھنے والے بنے، ایسے لوگوں میں سے بنا، باغیوں طاغیوں میں سے ہم کو نہ بنا، اے اللہ ہماری فطرت کے اندر جو طغیان ہے، جو عتو ہے، اس کو ختم فرما دے، اللہ ہمارے اندر تواضع، نرمی اور دوسروں کے لیے فروتنی اور خاکساری عطا فرما، اللہ جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں وہ سب عطا فرما، رذائل ضمائم سے ہماری پوری حفاظت فرما، اللہ ہمارے ادارے کی اور سارے ہی اداروں کی اللہ حفاظت فرما، صیانت فرما، اللہ لوگوں کی جو نگاہیں ہیں ان کی نگاہوں کو انہی پر الٹ دے، اللہ انہی جامعات کے ذریعے سے پورے ہند کے اندر ایک نظام اسلامی کا انقلاب برپا کر دے، اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہماری آنکھیں بند ہو اس سے پہلے یہ باغ و بہار ہم کو دکھا دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔